مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں. پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے 144 اشعار، ان کا ترجمہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول آج سے پہلے کے سلسلوں میں ذکر کیے جا چکے ہیں. آج کے اس سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کا شعر نمبر 145 اور 146، ان دونوں کا ترجمہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 145 میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں: ان آتین ذنبا فما اہدی بمنتقد من النبی ولا حبلی بمنصرمی. ان حرف شرط ہے جس کا معنی ہوتا ہے اگر، اور آتین کا مطلب آنے والا، اور یہاں معنی یہ ہے ان فعلت. ان آتین کا مطلب ان فعلت کہ اگر میں ایسا کروں. ذنبن عربی میں گناہ کو کہتے ہیں. ذنبن کا مطلب کوئی گناہ. ما اس شعر کے پہلے مصرے میں نافیہ ہے جس کا معنی نہیں ہے. ما کا مطلب نہیں. عہدی لفظی معنی میرا عہد، میرا وعدہ. بمنتقدن، منتقد کا مطلب ٹوٹنے والا. میرا عہد ٹوٹنے والا نہیں. من النبی، میرے نبی سے. ولا حبلی، حبل رسی کو کہتے ہیں، اور نہ ہی میرے عقیدے کی رسی ٹوٹنے والی ہے. منصرم کا مطلب منصرم ٹوٹنے والا. تو اس پورے شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میں گناہ گار ہوں مگر میرا معاہدہ اطاعت ان سے ٹوٹنے والا نہیں. تو میرا معاہدہ اطاعت ٹوٹنے والا نہیں جو میں نے اپنے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ہے. اور میری عقیدت و محبت کی رسی کٹنے والی نہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صاحب قصیدہ اس شعر میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں اگرچہ گناہ گار ہوں، کسب سیئات یعنی گناہ کمانے کی طرف مائل ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے آقا سے عفو و کرم کی امید ہے، گناہوں کی پردہ پوشی کی توقع ہے. تو گناہ گار
ایسا ناقد احد نہیں ہوتا کہ جس سے ایمان جاتا رہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا جو معاہدہ کیا ہے وہ عاصی کے ساتھ قائم رہے گا، اور میری سیاہ کاریاں مجھے عقیدت و محبت کی رسی توڑ کر علیحدہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر میں صاحب قصیدہ سیدنا امام بوصیری شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے عقیدہ اہل سنت کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھ کرنے والا گناہ گار ہے، کافر نہیں، البتہ گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا کفر ہے۔ تو عاصی پر معاصی کے سبب خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہو جائے، جب تک اس کا عقیدہ درست ہے تو ان معاصی کی وجہ سے اس پر حکم کفر عائد نہیں ہوگا، جب تک وہ گناہ کو حلال سمجھ کر نہ کرے۔ اور جو شخص گناہ گار ہے وہ اپنی معصیت پر شرمندہ ہو، خطاؤں پر شرمسار ہو، تو اس کو شفاعت کی بھیک ملے گی، کیونکہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور جب تک وہ مومن و مسلم ہے مودت محمدی کی رسی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے، لہذا گناہوں کی وجہ سے معاہدے کا نقد یعنی ٹوٹنا لازم نہیں آتا۔ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہ نادا رضا بندہ رسوا تیرا۔ اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَامِ۔ اِنَّ لِی کا مطلب بے شک میرے لیے، ذمہ امان ہے، منہ میں ضمیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، لوٹ رہی ہے، یعنی مجھے اپنے آقا رحمت والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات رحمت سے رحمت کی امید ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بھی تسمیتی، بس سبب میرے نام کے، کہ صاحب قصیدہ کہتے ہیں میرا نام بھی محمد ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم ذات بھی محمد ہے، لہذا نام محبت کی وجہ سے رکھنے کے سبب مجھے ذات اقدس سے توقع ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے۔ واہ ایک لغت میں واہ بھی پڑھا گیا ہے اور ضرورت شعری کے لیے اس کو جزم دی گئی، اصل میں واہ، اور اوفا اس میں تفضیل ہے جس کا معنی سب سے زیادہ پورا کرنے والا، وعدے کو سب سے زیادہ نبھانے والا۔ خلق مخلوق میں سے وعدے کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے میرے آقا ہیں۔ اور بالذمم، ذمہ کی جمع ہے، ذمم کا مطلب امان دینے والے۔ تو اس پورے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا نام محمد ہے، مجھے میرے آقا کے حضور میں امن لازمی، یعنی آقا کی طرف سے مجھے امان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔
تو اس لیے کہ حضور اپنے وعدے کے وفا کرنے میں اوفى الخلق، مخلوق میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو مخلوق میں سب سے زیادہ وعدے کے نبھانے والے، وعدے کو پورا کرنے والے میرے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے ان دونوں اشعار یعنی شعر نمبر 145 146 کا مرکزی خیال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ آپ وکیل مجرماں ہیں، شفیع آسیاں ہیں، آپ گناہ گاروں کو اپنے دامن شفاعت میں چھپانے والے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل شفاعت سے متعلق کچھ اہم مدنی پھول آج کے سلسلے میں ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ضمناً شعر نمبر 146 میں اسم محمد کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم لے لیتے۔ اس بابرکت شعر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح قصیدۃ الشہداء، اس کے صفحہ نمبر 286 پر ہے: اعلم ان اسم محمد اسم کریم شریف، کہ بے شک اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام کریم ہے، نام شریف ہے۔ وَهُوَ أَشْرَفُ أَسْمَائِهِ علیہ السلام وَأَخَصُّهَا وَأَعْرَفُهَا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں میں سے سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے خاص، سب سے مشہور نام نام محمد ہے۔ یہ وہی نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، کہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ وہی نام ہے ینادی اللہ تعالی ویسمیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اسی نام سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ اور یہ وہی نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھی عطا فرمایا، آخرت میں بھی۔ وَهُوَ الْمُخْتَصُّ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، اور یہ ایسا نام بابرکت ہے کہ جو کلمہ توحید کے ساتھ مختص ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت رکھی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو محمد ہیں، اور اسی نام مبارک کا نعرہ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے اس وقت بلند فرمایا جب کہ آپ نے روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبض کی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نام پاک کی کتنی ہی برکتیں ہیں۔ چنانچہ قصیدۃ الشہداء میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتانی جبریل فقال یا محمد ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لک وعزتی وجلالی لا اعذب من یسمى باسمک بالنار۔ جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور آپ سے فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں اس شخص کو عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر ہوگا۔ حدیث قدسی ہے: استحیی ان اعذب بالنار من اسمہ اسم حبیبی، کہ جس شخص کا نام میرے حبیب کے نام پر ہوگا اسے جہنم کا عذاب دینے میں مجھے حیا آتی۔
اور حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی علیہ رحمۃ اللہ القوی شفا میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی و ملائکتہ یستغفرون لمن اسمہ محمد و احمد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتا ہے اس شخص پر کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جس کا نام محمد اور احمد ہو۔ وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ أَسَامِي الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ محمدہ۔ تو صاحب عقیدۃ الشہداء فرماتے ہیں، یعنی علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے ان فضائل کی بنا پہ ہمارے کثیر علماء کرام ہیں کہ جن کے نام محمد ہیں، جیسے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام محمد، ان کے والد محترم کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد، اس قدر اس میں محمد سے انہیں پیار ہے، کیونکہ یہ فضائل سے آگاہ تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمارے گھروں میں بھی ایک محمد ہوں، دو محمد ہوں، تین محمد ہوں، کیا حرج ہے؟ تو اپنے بچوں کے نام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر رکھیے، آخرت میں اس کی برکتیں پائیے۔ کہ آپ نے ابھی احادیث سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جہنم کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جس کا نام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر۔ لیکن یاد رہے کہ یہ فضائل اسی شخص کو حاصل ہوں گے جس کا عقیدہ درست ہو۔ تو گویا یہ فضیلت صحت عقیدہ کے ساتھ مشروط ہے، جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کے لیے یہ فضائل نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک مدنی مذاکرے میں ذکر فرما رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں میرا نام الیاس ہے۔ میرا نام الیاس نہیں بلکہ میرا نام محمد ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اس نام سے، اس نام والے سے والیانہ محبت کا ثبوت ہے کہ آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کے نام، دونوں صاحبزادوں کے نام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنا پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھیں۔ تو اس نام کی بہت زیادہ برکتیں، آپ نیت فرما لیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا، پوتے سے نوازا، نواسے سے نوازا، تو اس کا نام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی بنا پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھیں گے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا
محمد میں یہ کہوں گا، نام محمد میں یہ کہوں گا، نام محمد میں یہ کہوں گا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے ان دونوں اشعار یعنی شعر نمبر 145 سے 146 کا مرکزی خیال شفاعت مصطفیٰ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کی بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت نیکوں کے درجات بڑھیں گے، گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوں گے، بے حساب بخشے جانے والے خوش نصیب ہوں گے، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جن کو شفاعت مصطفیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ آئیے شفاعت کے حوالے سے بھی ہم کچھ مدنی پھول چننے اور دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اہل اللہ یعنی اللہ والے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یاد رہے کہ مطلقاً شفاعت کا انکار حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے۔ شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش۔ تو قیامت کے روز سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اس کو شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تابع انبیاء، علماء، شہداء، حجاج، حفاظ یہ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں شفاعت کا انکار مفہوم ہوتا ہے، تو وہاں شفاعت کے انکار سے مراد کیا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننے والا اور دل کے مدنی گلدستے میں چننے والا مدنی پھول ہے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں شفاعت کی نفی ہے یعنی انکار ہے، وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی جبراً شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو شفاعت کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلموں کی شفاعت نہیں، یا مراد یہ ہے کہ بت شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ مثلا پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ترجمہ کنز الایمان، وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت۔ پارہ 29 سورۃ المدثر کی آیت نمبر 48 میں ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن عظیم کی جن آیات میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اس سے مراد جبری شفاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ کسی کا پابند نہیں، سب اس کے پابند ہیں۔ اور جہاں قرآن عظیم کے اندر شفاعت کا ذکر ہے،
شفاعت کا ثبوت ملتا ہے، اس سے مراد یہ ہے اللہ کے نیک مقرب بندے ان کی شفاعت کریں گے، لیکن وہ شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اذن سے ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے اپنی محبوبیت اور وجاہت و مرتبے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مومنوں کو بخشوائیں گے۔ مثلا پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد رب العباد ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں ہے، لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ ترجمہ کنز الایمان، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے۔ تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ یہاں تک کہ نابلوغت کی حالت میں فوت ہونے والا بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ کچھ لوگ علماء کے پاس آ کر عرض کریں گے، ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا پیش کیا تھا، تو علماء ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ اس شعر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عاشقان رسول، شفاعت مصطفیٰ کا خوب تذکرہ کرتے رہیے، گویا اپنے لیے اسے مثل پناہ گاہ بنا لیجئے کہ ذکر شفاعت آخرت کی بھلائی اور عذاب جہنم سے نجات کا وسیلہ بن جائے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی مشکات شریف کی اپنی فارسی کی شرح اشیعۃ اللمعات جلد 4 صفحہ 404 پر فرماتے ہیں، شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، جس کا تمام مخلوقات کو نفع ملے گا، اور یہ ہمارے محترم نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ شفاعت عظمیٰ کا مطلب یہ کہ جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شفاعت نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی کا حساب لیا جانا شروع نہیں کیا جائے گا۔ تو قیامت کے سختیوں سے نکالنے،
میدان حشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ عز و جل کے فیصلے اور حساب کے جلدی کرنے کے لیے جو شفاعت ہوگی، یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت اسی شفاعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ذکر کرتے ہیں، مسیح و نجی خلیل و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور مولانا حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت اسی شفاعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، شفاعت کی دوسری قسم ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی۔ یہ شفاعت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ شفاعت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے، بے حساب بخشوانا آقا کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور شفاعت کی مدد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہ گاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے، اور اس طرح کی شفاعت دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، علماء بھی فرمائیں گے۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جو جنت کے کواڑ کو حرکت دے گا۔ جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو لیں، کسی کے لیے جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ آٹھویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینۃ المنورہ والوں اور مدینے کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طریقے پر ہوگی۔ زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، میں بھی تو ہوں حقدار مدینے والے۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اچھا ڈاکٹر مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے خود کو گرا کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے۔ تو شفاعت کی امید پر گناہ کرنے کی اجازت نہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کرم سے ہم گناہ گاروں کو بخشوائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير